ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے اور کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے زیادہ حقیر سمجھتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے نا، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہگار کے لیے قسم اٹھا کے کہے کہ فلاں شخص کو اللہ نہیں بخشے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس قسم اٹھانے والے شخص سے کہ کون ہے جو میرے بارے میں قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، میں نے فلاں کو تو بخش دیا، اور ایک قسم اٹھانے والے میں نے تیرے سارے اعمال کو ضائع کر دیا اس لیے کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نا، بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا، وہ اتنا نیک تھا کہ ہر وقت بادل کا ٹکڑا اس پہ سایہ فگن رہتا تھا۔ ایک دن جنگل میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے ایک گناہگار شخص کا گزر ہوا۔ گناہگار شخص نے اسے دیکھا کہ بڑا ہی اللہ والا ہے، بڑا ہی نیک شخص ہے، کہ اس کے سر پر بادل نے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں اس کے لیے محبت جاگی اور دل میں یہ خیال آیا کہ کچھ عرصہ میں اس نیک شخص کی صحبت میں گزاروں، شاید اللہ اس کی صحبت سے مجھ پہ بھی کرم کر دے، میرے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائی، صحبت کا بڑا اثر ہوتا۔ اب جب وہ گناہگار شخص اس کے پاس جا کے بیٹھنے لگا تو اس نیک شخص نے، اس پارسا شخص نے بڑی حقارت سے اسے وہاں سے اٹھا کر بھگا دیا اور یہ کہہ کہ وہاں سے بھگا دیا کہ تو بڑا گناہگار ہے۔ اب وہ شکستہ دل کے ساتھ تھوڑا آگے گیا تو اب وہی بادل جو اس نیک کے سر پہ سایہ فگن تھا، اس پارسا شخص کے سر پہ سایہ فگن تھا، وہ وہاں سے ہٹ کر اس گناہگار کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اور وقت کے پیغمبر کو اللہ نے وحی بھیجی کہ ان دونوں اشخاص کو یہ کہہ دیجئے کہ اب اپنی زندگی نئے سرے سے گزاریں، اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کریں۔ جو گناہگار شخص ہے، اس کی تواضع کی وجہ سے، اس کی عاجزی کی وجہ سے میں نے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جو پارسا اور نیک شخص ہے